بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک آرڈر کی وجہ سے کپتان تو پہن گیا یہ وڑ۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی تفصیل سے ڈسکس کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ہیں اپنا حماد صاحب اور جناب اس طرح کے اور جو کریکٹر ہیں جڑا رولا پا رہے ساڈے کاغذ کھولے، ساڈے کاغذ جمع نہیں کر رہے، حضور میں ان کا اس وقت پول کھولنے لگوں کہ اصل کہانی کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہبہ فواد چودھری جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی آج جیل میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے خود جمع کرائے ہیں، خاتون گئی ہیں جناب، انہیں جا کے کاغذ جمع کرائے ہیں، اپنی آتے ہوئے ٹک ٹاک سی بنائی ہے، نہیں ٹک ٹاک سے مراد ہے کہ اپنا کلپ بنایا ہے، اور جناب انہوں نے کہا ہے، ویسے کلیم انہوں نے جھوٹا کیا، انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنے بندے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہوں، جبکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ فواد چودھری کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہیں فیصل چودھری ان کے بھائی انہوں نے جمع کروائے ہیں۔ میں اور بھی آپ کو بتا سکوں کس کس کی جمع ہوئے ہیں۔ پی ٹی کے بڑے نون فیسز، بڑے ووکل، ایڈیڈے منہ والے، ایڈیڈے باغی والے، جو مسلسل بات کرتے ہیں اینٹی مسلم لیگ نون، اینٹی پیپلز پارٹی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن کاغذات نامزدگی ان کے جمع ہو رہے ہیں حضور، ٹھیک ہے۔ اب جن کے نہیں جمع ہو رہے وہ کیوں نہیں ہو رہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ چوٹو چوٹ چتالی ایک پنجابی کا محاورہ ہے سر، یہ باقاعدہ طور پر مسلم جو ہے نا تحریک انصاف، یہ چوٹو چوٹ چتالی پارٹی ہے اصل میں۔ ان کی پیدائش، سیاسی پیدائش کی بات کر رہا ہوں، وہی غلط طریقے سے ہوئی ہوئی ہے۔ کہاں سے یہ یعنی شروع ہوئے؟ عمران احمد خان نیازی، گل لمبی ہو جائے گی لیکن دو جملوں میں بات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب جنرل حمید گل صاحب جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی تھی جنرل ضیاء نے کہ ایس بچے کا خیال رکھنا ہے، اور جنرل ضیاء کو یہ ذمہ داری دے گیا تھا امریکہ کا صدر، تو پائنوں پھر خیال رکھی جا رہے سن، ٹھیک ہے۔ اور پھر خیال رکھتے رکھتے جو عیدی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، میں نے ان سے زیادہ صاف گو انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اتنے صاف گو آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ان کے بارے میں جو بھی لوگوں کا تاثر ہے وہ پائن بالکل جو تھے وہ کہہ دیتے تھے، بالکل ایک سیکنڈ کے لیے وہ اس بات پر ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، اور اتنی لوگ ان کی یعنی ریگارڈ کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مال روڈ کے اوپر جو ہے وہ دیکھا کہ کس طرح عیدی صاحب آئے، اور عیدی صاحب نے آ کر جھولی پھیلائی، اور عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتار اتار کے دیے۔ معاملہ یہ تھا کہ ہمارے اس وقت ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی نہیں لکھی ہوئی تھی، بل وہ ان کی ڈیتھ ان اینی وے ہو گئی، ان کے کو ٹیومر تھا شاید، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 80s کے اینڈ کی اور 90s کے شروع کی، بلکہ 90s ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، محل 80s کا اینڈ ہی تھا اس وقت کی بات ہے۔ تو بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی، ان کا علاج پاکستان سے باہر ہونا تھا، امریکہ میں، اور پیسے نہیں تھے، غریبہ تھا منڈا سی۔ سارے دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ عیدی صاحب کو خط لکھا جائے، عیدی صاحب سے رابطہ کیا جائے۔ عیدی صاحب کو خط لکھا گیا، عیدی صاحب نے کہا جی میں لاہور آ جاتا ہوں تو اللہ خیر کرے گا۔ وہ سر لاہور آ گئے، اور لاہور آ کر انہوں نے مال روڈ کے اوپر جھولی پھیلائی، اور پھر میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ جناب عورتوں نے کنگن اتار اتار کے، گلے سے زیور اتار اتار کے، لوگوں نے پرس اپنے ویلے کیے عیدی صاحب کے، اور ایک دن کے اندر سر، ایک دن کے اندر لاکھوں روپے عیدی صاحب نے اکٹھے کیے، اور اس کے والدین کو پکڑائے کہ یہ لو اپنے بیٹے کا علاج کراؤ، تو ٹرین ہی بہ کے پائن واپس چلے گئے۔ تو یہ اعتماد لوگوں کا عیدی صاحب کے اوپر سر ان کے کریکٹر کی وجہ سے تھا، بہت بڑے آدمی تھے۔ عیدی صاحب کو جا کے تڑی لائی باقاعدہ عمران احمد خان نیازی، جناب نال گئے حمید گل صاحب، اور عیدی صاحب کا انٹرویو ہے۔ یہ میں پاس سے نہیں یہ بات کہہ رہا، آپ ابھی یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، شاید ایکسپریس ٹی وی تھا، وہ خاتون آج کل باقاعدہ بڑی اینکر بنی ہوئی ہیں، اس کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ دونوں آئے، اور انہوں دونوں نے کہا کہ آپ بے نظیر بھٹو کے خلاف بیان دیں کہ یہ مجھے کام نہیں کرنے دی۔ انہوں نے کہا نہیں میں کیوں دوں بیان، وہ تو مجھے فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پہ بے نظیر صاحبہ کو تک پہنچتی بات تو وہ فوری طور پہ ان کے سٹینڈنگ آرڈر ہیں، وہ پرائم منسٹر تھی، تو میرے لیے تو بالکل ایسی کوئی بات ہی نہیں بھی کبھی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی،
آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. تو پھر ایدھی صاحب کو پاکستان چھوڑ کے لنڈن میں جا کے پناہ لینی پڑی تھی. یہ سر ریکارڈ کی بات ہے. یہ ہیں جناب عمران احمد خان نیازی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا چہرہ کچھ ہو رہا ہے, بولتے کچھ ہو رہا ہے, کرتے کچھ ہو رہا ہے. عجیب و غریب جو ہے نا کڑماسی جی پرسنالٹی ہے, کڑماسی پایا سیاست جو نے. بہرحال چوٹھو چوٹ چتالی سے میں نے بات شروع کی تھی. چوٹھو چوٹ چتالی چوک بتی کی طرف جاتے ہوئے جو تحریک انصاف ہے نا, کیونکہ اس کے بعد چوک بتی سے آگے جو ہے نا, جب ہم جوان تھے تو جو راوی پل ہے وہ اس کو بتی چوک کہا کرتا تھا, کہ بتیاں لگی ہوئے سن. ویسے کسی ہمارے ایک صحافی دوست نے اس وقت چوک 32 لکھ دیا ایک اخبار کے اندر, اس کو بتی چوک کو, کیونکہ وہ نیا نیا لاہور آباد ہو رہا تھا نا, بتیاں پاکستان جو بد رہی ہیں سن, تو وہاں پر کافی 3-4 اشارے اکٹھے تھے. تو اس کافی جو ہے اپنا اشاروں والی یعنی جو ٹریفک سگنلز ہیں وہ کافی لگے ہوئے تھے, تو اس لیے اس کا نام بتی چوک پڑ گیا تھا. تو ہمارے ایک دوست نے لکھ دیا کہ چوک 32 کے اندر وہاں پہ حادثہ ہوا اور 2 بندے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. تو اصل میں وہ بتی چوک سے آگے نہیں رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے کہہ دی کہ یہ جھوٹو چوٹ چتالی ٹریفک ہے نا, بلکہ ویگن ہے عمران خان دی, وہ بتی چوک کراس کر رہی ہے, اگے پائے نہیں رہا ان کے سیاسی مستقبل میں جو بات کر رہا ہوں. انہوں نے سر اپنے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی یہ جھوٹو چوٹ چتالی سکھایا ہوا ہے. روزانہ آپ ٹویٹس دیکھ رہے ہوں گے, روزانہ سوشل میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہوگی, روزانہ ٹی وی جڑے طوطے بھائی ہیں نا وہ بول رہے ہوں گے کہ فلاں کو کاغذ نہیں جمع کرانے دیے, فلاں کو کاغذ نہیں جمع کرانے دیے. یار ہبا چودھری جڑی یہ تہاڈی نہیں ہے, یہ فواد چودھری تحریک انصاف کا نہیں ہے. چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں میں سیاست چھوڑ دی, وہ آئی پی پی کے اس میں بھی چلا گیا تھا لانچنگ سیرمنی میں, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شوکت بسرا تو کدھر نہ گیا, اس کا ٹویٹ دیکھ لیں, اس نے بھی لکھا ہوا کہ الحمدللہ کاغذ جمع ہو گئے, وہ تے کاغذ کسی بھی نہیں کھوئے. یہی شوکت بسرا ہے. 2 دن پہلے ٹویٹ کر کہہ رہے تھے کہ میرے بندے نے کاغذ کھول, میرے بندے کو کاغذ کھولے. سر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ معاملہ ویسے نہیں ہے جسے بتایا جا رہا ہے. مثلا اب حماد صاحب ہیں, انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب آج میرے وکلا گئے کاغذ جمع کروانے, آر او ہیں جی غلام مصطفیٰ ڈوگر NA 129 سے, تو انہوں نے کہا جی کہ انکار کر دو, کہا جی اوپر سے حکم ہے, اوپر سے اجازت نہیں ہے. سر کو خدا کا خوف کریں یار, یہ میرے ہاتھ میں خبر ہے اور اس خبر کے مطابق 9 مئی کے واقعہ میں ملوث 18 اشتہاری ہیں جن کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے, منسوخ کر دیے گئے. حضور یہ خبر کے مطابق ان 18 جو ہے نا اپنا اشتہاری یہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے, ان کی بات کر رہا ہوں. مراد سید ہے جناب عمران خان کا لو نمبر 1, اعظم سواتی, حماد اظہر, میاں اسلم اقبال, کرامت کھوکر, علی امین گنڈا پور, واسق کیوم, مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ شامل ہیں. ساتھ زبیر نیازی, ملک ندیم عباس بارہ, غلام محی الدین دیوان, ان کے بھی جو ہے نا شناختی کارڈ وہ بلاک کر دی گئی. جدھر شناختی کارڈ ہی بلاک ہو گیا, جو یعنی پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کا شناختی کارڈ ہی نہیں رکھتا, وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتا نا حضور. کیوں جھوٹو چوٹ چتاری بول دے ہو مہادر صاحب. ایک تو آپ یورپ میں جیسے بھی داخل ہوئے ہو گئے, یعنی چکر دے گئے ہوئے, چلو ہو گئے ٹھیک ہے, ہوں تسی جناب ایتھے بھی چکر دینا شروع کیتا ہے. کو خدا کا خوف کرے یار, آپ کا شناختی کارڈ بلاک, آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اصل بات بتائے نا لوگوں کو کہ حضور میں اشتہاری ہاں, میں نسیاں, کیونکہ یورپ میں تو آپ یہی کہہ کہ اسٹے لیں گے نا کہ سر مینوں اتنے جان نو خطرہ ہے, میرے پہ جناب کیس بنا ہوا ہے, یہی کہیں گے نا. ٹھیک ہے, تو ایتھے بھی دسو لوگوں نو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ. یہ اعظم سواتی کا بھی آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کہ جناب میں نواز شریف کے مقابلے مانسر سے الیکشن لڑوں. او ماما تیرا تے شناختی کارڈ ہی نہیں, تو کتوں الیکشن لڑنا ہے. یہ اعظم سواتی وہ آدمی ہے جو امریکہ بھی نہیں جا سکتا. یہ اتنا وہاں سے فراڈ کر کے آیا ہے, اس نے کوئی $1 ملین کا نوٹ بھی یاد کر لیا تھا, میں نے سنا ہے اس طرح کی باتیں. بہرحال اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کے بھی آپ ویڈیو دیکھیں, یہ حمادر صاحب کی بھی یہ دیکھیں, اور یہ جو خبر میرے ہاتھ میں ہے سر, یہ آپ
اگر کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو نکل آئے گی خبر کہ ان لوگوں کے تو شناختی کارڈ ہی ختم ہو گئے پائے بلاگ نے اے کہ الیکشن لڑ سکتے. تو یہ پلیز سچ اور جھوٹ جان کر جیو. میں صرف آپ کے سامنے چیزوں کو ایکسپوز کر رہا ہوں. میرے کہنے کے انداز پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے مگر جو حقائق پیش کر رہا ہوں اس سے کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک خبر اور چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ آؤ پی ٹی کے ساتھ مل کر ہم جو ہے نا مل کر الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. آپ پاس تو بلے کا نشان نہیں رہا تو آپ تیر کے نشان پہ آئے تھے مل کے ایڈجسٹمنٹ نہ پا لینے. یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے آفر کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس کے نشان پر الیکشن لڑیں گے آپ اس پارٹی کے ہو جائیں گے لیگلی, پھر آپ ہل نہیں سکیں گے. بڑی کلیئر کٹ بات ہے. تو فیصل کریم کنڈی کی جو دعوت ہے نا اس چکر میں جڑا بھی آ گیا وہ پائن پھر چکر آ کے پیپل پارٹی جی رہ جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے فیصل کریم کنڈی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ آصف زرداری کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پی ٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرنا. معاملہ یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی جس جگہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں ان کے مد مقابل ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. ٹھیک ہے. مولانا صاحب 2 سیٹوں سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. ایک سیٹ کے اوپر فیصل کریم کنڈی ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں. اب وہاں پر فیصل کریم کنڈی کو جدی جدی حمایت لبی کیوں لے گا, وہ کیوں نہ لوے حمایت. ٹھیک ہے. تو وہیں پر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور سے مولانا فضل الرحمان الیکشن ہار گئے تھے 2018 کا. سچے ہارے جھوٹے ہارے آر ٹی ایس بہا کے ہارے آر ٹی ایس کھلار کے ہارے وہ ایک بات دی گل ہے لیکن وہ ان سے جیتے تھے. ٹھیک ہے. اب علی امین گنڈا پور کا نام بھی ان 18 لوگوں میں شامل ہے, وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو فیصل کریم کنڈی اس بات سے فائدہ اٹھا رہا ہے کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف دی کوئی محبت نہیں پہن جا رہی. پیپلز پارٹی نے ان کے ووٹر کی حمایت حاصل ضرور کرنی ہے, وہ کوششاں کرتے پے نے. ظاہر ہے ہر ووٹر کی آپ جو حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آفیشیلی ایسا کوئی سین بننے نہیں جا رہا. میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو میں گل ذرا کلیئر کر دی. اب اصل خبر کی طرف آتا ہوں. دیکھیے تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنا کام پورا نہیں کرتے, مڑ کے رولا پا دیتے ہیں ساڈے نال الیکشن کمیشن نے زیادتی کی, ساڈے نال فلانے نے زیادتی کی, ساڈے نال فلانے نے زیادتی کی. یار کو خدا کا خوف کرے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے ایک اپیل دائر کی 2-3-4 روز پہلے کی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں سے ان کی درخواست جو ہے عمران خان کی وہ مسترد ہوئی. توشہ خانہ کیس سزا معطلی کی درخواست تھی, اپیل کی ہوئی تھی, وہ سماعت ہوئی, اس کے بعد معطل کر دی یعنی مسترد کری درخواست. یہ اس کے حوالے سے اگلی اپیل لے کر سپریم کورٹ میں گئے. ان کا حق ہے, جانا چاہیے. بھائی ہوں تہاڈے وکیلوں نے کاغذ ہی پورے نہیں لائے تو اتنے ہوں عدالتاں کی کرن. تو وہ کاغذات جو ہیں یا جو ان کی اپیل تھی سپریم کورٹ نے اس پر اعتراض لگا کے, ظاہر رجسٹرار لگاتے اعتراض, انہیں اعتراض لا کے بھائی تہاڈے کاغذ یہ والے کم ہیں اب پورے کرو تے آ جاؤ. 6 جنوری تک کا ٹائم دے دیا. تو اب 6 جنوری تک تو عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی وغیرہ جو داخل ہوئے سن وہ تو پائن فارغ ہوئے نا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سزا یافتہ ہے. یہ کیوں بھاگ کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں سپیڈ کے ساتھ؟ اسی لیے کہ وہاں سے ریلیف مل جائے اور جو توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے, وہ معطل ہو جائے. وہ معطل ہوئے گی تو جناب الیکشن لڑ سکیں گے, یہ ان کا خیال ہے. تو سر وہ فی الحال ایسا کوئی سین نہیں ہے. کاغذات نامزدگی جو داخل ہوئے تھے 6 جنوری تو پہلے انہاں سارے دا فیصلہ فوصلہ لگتا ہو جائے گا تو پائندے الیکشن لڑنے دے چانسز تے زیرو نے. ادروائز ہی تو جو کپتان ڈٹ کے کھڑا تھا وہ وڑ کے پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا اس وقت. ٹھیک ہے. اب کل سپریم کورٹ سے ایک ریلیف ملا ہے, بڑے جناب انہوں نے ٹول بجائے. اب یہ ریلیف کی پوری طرح سمجھ نہیں آئی تھی تو اوپر سے وہ آ گیا اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ, تو جناب پھر پیٹ میں دردیں شروع ہو گئی. اور اب سپریم کورٹ میں کاغذات پورے دیے بغیر اپیل کر دی تو ہوں نواں ٹرینڈ نہ کتے چلا دینا. سر مہربانی کریں اے یوتھیا برگیڈ
اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، اپنے کاغذات کو پورا کریں. عدالتوں سے آپ کو یعنی چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی سے بڑی عدالت تک سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے اور قانون کے مطابق مل رہا ہے. میرا اعتراض اس کے اوپر اپنی تھا پہ ہوگا، کسی اور کا اعتراض اپنی تھا پہ ہوگا وہی جو عدالت کا حکم ہوگا، اس کو آپ بھی مانیں، باقی لوگ بھی مانیں. اسی طرح سے سوسائٹی آگے بڑھ سکتی ہے. میرے پاس جو انفارمیشن تھی، جو میرا خیال تھا، وہ میں نے اکثر شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.